ملک کے حالات ایسے بدتر سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کرنا کس کو ہے؟ کیا کوئی صلاح الدین ایوبی اوپر سے ٹپکے گا، یا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی آسمان سے اتریں گے؟ نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی انہی ماؤں کے اولاد میں سے تھے، آپ میں سے ہی کسی کے پشت سے صلب سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کوئی جبریل کے بیٹے یا پوتے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ایک انسان کی ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے تھے اور اپنے باپ کے صلب سے پیدا ہوئے تھے۔ اور الحمدللہ یہ ملک کا سسٹم بھی درست کرنے کے لیے، اس ملک کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے بھی آج انہی مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہم میں سے ہمارے اولاد کو ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج کے اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر، جس ٹاپک پر عرض کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ ہے ہمارے ملک میں منائے جانے والے بہت ہی معزز اور محترم دن یوم جمہوریہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے مجھے عرض کرنا ہے۔ بزرگان محترم، ہندوستان ہمارا پیارا ملک بھارت، یہ حضرت ہند کے آباد کردہ، حضرت ہند کا آباد کردہ ملک ہے۔ توجہ رکھیے، حضرت ہند حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ یہاں آباد ہوئے، ان کی نسل آباد ہوئی اور پھر ملک آباد ہوا، انہی کے نام سے ہندوستان موسوم ہے، منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت ہی خوش قسمتی سے نوازا ہے۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا نزول جو سب سے پہلے جس ملک میں ہوا وہ یہی ملک ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے اپنے حیات کے قیمتی لمحات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی ملک کی سرزمین پر گزارے ہیں۔ جو غلطی جو بھول حضرت آدم سے آسمان میں جنت میں ہوئی تھی، اس بھول کی توبہ اور استغفار کی شروعات اور آغاز اور بگننگ انہوں نے اسی ملک سے کی تھی۔ اللہ کے گھر کے طواف اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس جگہ سے انہوں نے حج بیت اللہ کے ارادے سے شروعات کی تھی، وہ بھی جگہ یہی ہے، وہ سرزمین بھی اسی ملک کی سرزمین ہے۔ کئی خصوصیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہے۔ اسی ملک کے ایک بہت پرانے اور نیک بادشاہ گزرے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجزہ شق القمر کا جو ہوا تھا، اس شق القمر کے واقعے کو دیکھ کر حضور نے اپنا یہ معجزہ ظاہر کیا مکے میں۔ شق القمر کا واقعہ پیش آیا، لیکن آسمان میں ہوا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ شق القمر کا واقعہ ہندوستان میں بسنے والا ایک بادشاہ، اسی ملک میں بسنے والا ایک بادشاہ جس کا نام ہے چیرامن پریمل، یہ بادشاہ نے یہاں رہتے ہوئے اس شق القمر کے واقعے کو دیکھا، پھر اس کی تحقیق کی، اس کی ریسرچ کی، پھر ارادہ ہوا کلمہ پڑھنے کا، اسلام قبول کرنے کا۔ تو پھر یہاں سے وہ رخصت ہوا۔ مکہ پہنچتے پہنچتے اتنا وقت ہو گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا اکرام کیا، اعزاز کیا، احترام کیا، اور پھر ان کے ہاتھ پر یہ بادشاہ چیرامن نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مومن ہوا۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے اس چیرامن بادشاہ کو کئی سارے تحفے تحائف سے نواز کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ پھر وہ بادشاہ مکے سے رخصت ہو کر یہاں اپنے ملک بھارت تشریف لایا۔ یہاں رہتے ہوئے چونکہ بادشاہ تھا، اس کے زیر اثر، اس کے زیر نگین ایک بڑی رعایا تھی، بڑا مجمع تھا، اس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اسی بادشاہ کے ماتحت میں، اسی بادشاہ نے چیرامن پریمل نے اپنے ماتحت ایک بہت بڑی تاریخی مسجد تعمیر کی، جو کہ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، جس کی عمر 1400 سال ہے۔ 1400 سال، 1400 سال پہلے اس بادشاہ نے اپنے زمانے میں اپنے ماتحت میں وہ مسجد قائم کی تھی۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ نے اس ملک کو کئی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ ہم نے انہی خصوصیتوں کے بنیاد پر یہاں پر انگریز کا ناپاک تسلط ہونے سے مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا، اور اس ناپاک تسلط کو ختم کرنے کے لیے مسلمان اکیلا تنہا 230 سال بلکہ 250 سال تک اکیلا تنہا مسلمان انگریز سے خود لڑا ہے۔ 1601 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کے شہر میں جب انگریز یہاں پر آیا اور یہاں سے اپنا قبضہ جماتا ہوا گیا، تو 1630 کے بعد سراج الدولہ انگریز کے ساتھ آمنا سامنا، جنگ اور لڑائی شروع کیا، اور ہوتے ہوتے پھر 1650 کے بعد مستقل ایک جنگ ہوئی، جو سب سے پہلے کلکتہ میں ہوئی، اور وہ لڑائی ہوتے جنگ آزادی کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ بس ایک ہی مقصد تھا کہ یہ انگریز اس ملک میں نہ رہے، اس کا ناپاک تسلط اس ملک سے ختم ہو جائے۔ یہ اس وقت میں ان مسلمانوں کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہونے والا نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، نہ کوئی اور مذہب کا تھا،
مسلمان تنہا 200 سال تک اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے لڑا ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں انگریز کو بھگانے اور انگریز سے آزادی دلوانے کے تعلق سے کسی اور مذہب کے ذہن میں تک یہ بات نہیں آئی کہ انگریز کو یہاں سے بھگانا چاہیے۔ ان کی تاریخ، دوسرے مذہب والوں کی تاریخ صرف اور صرف 1857 سے لے کر 1944 1957 سے لے کر 1857 سے لے کر 1947 تک کی ان کی محدود اور لمیٹڈ ان کی قربانیاں ہیں۔ اگر آپ جا کر دیکھیں گے انڈیا گیٹ میں دلی کے اندر، وہاں پر آج بھی نام درج ہیں ان تمام شہدائے آزادی کے، مجاہدین آزادی کے نام آج بھی وہاں پر درج کیے ہیں۔ ان میں سے 60% صرف مسلمان ہیں، اور جو آج نام نہاد اس ملک پر ایک مختصر جماعت جو حکومت کر رہی ہے، جن کے نظریات لے کر کے یہ حکومت چلا رہی ہے، وہ لوگ کا نام 1% بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے نام جہاں پر وہ درج کیے ہیں وہ اتنے اوپر کیے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتا۔ 60% مسلمان اس جنگ آزادی میں شرکت کر کے اس ملک کو آزاد کیے ہیں۔ لیکن جو نام وہاں پر درج ہیں، سوچنے کی بات ہے، وہ نام جو 60% ہیں وہ صرف 1857 سے لے کر 1947 تک کے مجاہدین آزادی کے نام ہیں۔ 1857 سے پہلے 200 سال تک جو مسلمان آزادی کے لیے لڑا، جو مسلمان انگریز کو بھگانے کے لیے کوشش کیا، جو مسلمان انگریز کے ناپاک تسلط کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی، اپنے خون کی، اپنی قربانیاں دی، نذرانہ پیش کیا، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ تو یہ سازشوں کے ساتھ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان بس اتنے ہی ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی لڑے ہیں، اور اس سے پہلے کس نے شروعات کی، کس نے قربانیاں دی، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو بزرگان محترم، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمان جان مال کی قربانی دیا ہے۔ توجہ رکھیے، اس ملک میں، بھارت میں سال بھر میں 2 دن بڑے خوشی کے منائے جاتے ہیں، ایک ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ اور ایک ہے 15 اگست یوم آزادی۔ ان 2 دنوں کے اندر بڑی ہی مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ جشن منایا جاتا ہے، اور جھنڈا لہرا کر، فلیگ ہاسٹنگ کر کے جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے۔ بعض اسکولوں کے اندر، بعض سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے اندر وہاں بھی جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ایک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سلامی دی جاتی ہے جھنڈے کو دینے کے لیے، علماء نے کسی حد تک گنجائش دی ہے، کیونکہ سلامی بھی یہ تعظیم کے غرض سے دی جاتی ہے، تعظیم دل میں ہو کہ یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے اس لیے دی جاتی ہے، لیکن سلامی جھنڈے کو دی جا رہی ہے، اس میں گنجائش علماء نے دے رکھا ہے۔ لیکن بہت سارے جگہوں کے اندر، اسکول ہو، آفیسز ہو، یا حکومتی کوئی شعبے جات ہو، ان کے آفسوں کے سامنے جھنڈا لہرایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ مورتی رکھی جاتی ہیں، بھارت ماتا کے نام پر مورتیاں رکھی جاتی ہیں، اور نام نہاد اور کچھ مخصوص مجاہدین کے فوٹوز رکھے جاتے ہیں، اور جہاں سلامی جھنڈے کو دی جاتی ہے وہیں پر ان لوگوں کو بھی سلامی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علماء نے اس سے منع کیا ہے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مورتی پر پھول ڈالے، یا کسی مورتی کو سلامی دے دے، یا کسی تصویر کو پھول ڈالے، یا اس کے سامنے آرتی اتارے، یا اس کی تعظیم کے غرض سے اس کی سلامی دے دیں۔ یہ جائز علماء نے نہیں کہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان صرف جھکتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان کسی کی تعظیم کرتا ہے تو صرف وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنا سر، اپنا جسم و اعضاء و جوارح کسی کے سامنے جھکاتا نہیں، سوائے اللہ کے، سوائے معبود کے، سوائے پیدا کرنے والے رب العالمین کے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ بزرگان محترم، توجہ رکھتے ہوئے جائیے، قانون 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ قانون 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قانون اللہ کا بنایا ہوا، ایک قانون بندوں کا بنایا ہوا۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ قانون بنانے کا حق
قانون سازی کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کیوں قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو کیوں ہے؟ کیونکہ قانون بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، قانون بنانے والے کے پاس علم محیط ہو۔ علم محیط یعنی ما کان کا علم اور ما یکون کا علم، دونوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ما کان کا علم کا مطلب پاسٹ کا علم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، پوری کائنات، پورے عالم، پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا علوم سامنے رکھتے ہوئے قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہر جگہ کے مزاج الگ، ہر جگہ کا ماحول الگ، ہر جگہ کا نیچر الگ ہوتا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاسٹ کا بھی علم ہونا چاہیے، فیوچر کا بھی علم ہونا چاہیے، اور یہ علم، یہ طاقت، یہ قدرت سوائے اللہ کے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا، رحمت عامہ، رحمت تامہ، یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے قانون بنانے کے لیے۔ رحمت تامہ، مکمل رحمت بناتے ہوئے شفقت ہونی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قانون بنا رہے ہیں فلاں کے حق میں، کچھ لوگوں کے حق میں وہ فائدہ مند ہیں اور بہت سارے لوگوں کے حق میں وہ نقصان دہ ہیں، جیسا کہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ کئی سارے قوانین، کئی سارے جو بلز منظور ہو رہے ہیں اور امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، نافذ ہو رہے ہیں، ایسے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے حق میں تو فائدہ مند ہوتے ہیں، امبانی ہو، اڈانی ہو، بزنس مین ہو، اس ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہو، ان کے حق میں تو وہ بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر بڑی تعداد میں کسان بھی موجود ہے، اس ملک میں بڑی تعداد میں مزدور بھی موجود ہے، اس ملک میں بڑی تعداد میں ملازمین بھی موجود ہیں، ان کے حق میں وہ فائدہ مند نہیں ہوتے، لیکن مخصوص لوگوں کے حق میں، کچھ سرمایہ کاروں کے حق میں بہت مفید ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کسان کا کالا قانون جب ہوا تھا تو کسانوں نے کتنا لڑا، اور مسلمان تو شروع سے ہی 2014 سے ہی مسلسل لڑ رہا ہے کہ یہ قانون ہمارے حق میں نہیں۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، وقف بورڈ کا مسئلہ ہو، مدارس کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، اسلام اپنا مذہب کا مسئلہ ہو، کئی سارے مسائل ایسے ہیں، بلز ہیں، قانون ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوتے اور لڑ رہے ہیں۔ تو رحمت تامہ ہونی کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، قدرت تامہ بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ قدرت تامہ قانون سازی کے پاس ہونے کی ضرورت ہے کہ جب قانون پاس ہو گیا تو قانون نافذ کرنے کی بھی طاقت اس کے پاس موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہی وہ قدرت تامہ ہے کہ کس طرح نافذ کیا جائے، کس حکمتوں کے ساتھ، کن مصلحتوں کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تدریجاً کیا ہے، اللہ کے پاس وہ طاقت تھی۔ سب سے پہلے جیسے ہی قرآن اور شریعت نازل ہوتی ہوئی گئی، فوراً نماز کا حکم نہیں آیا، فوراً روزے کا حکم نہیں آیا، فوراً زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، فوراً حج کی فرضیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کیا ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹ کے ایک مستقل مسائل موجود ہیں۔ دارالقضاء کے مستقل ایک سمندر ہے ان مسائل کا کہ کس طرح قاضی صاحب کو کیا حق ہوتا ہے، کس امیر المؤمنین کو کیا حقوق ہوتے ہیں، کہ شراب کے مسائل میں کیسے، سود کے مسائل میں کیسے، معاشرتی مسائل میں کیسے، اور ملک کو چلانے کے تعلق سے کون کون سے مسائل کو کیسے کیسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے، مکمل پورا کا پورا مسودہ موجود ہے اسلام کا۔ تو چوتھی چیز، غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کی طاقت موجود ہے، بندوں کے پاس یہ نہیں ہو سکتا۔ بندے جانبدارانہ کرتے ہیں، بندے کریں گے، بیٹھیں گے، جس طرح کہ اس ملک کا قانون جب بنا، سنویدھان جب بنا، کانسٹیٹیوشن جب بنا ہے، تو اس کے بنانے کے لیے جو لوگ مختص ہوئے تھے وہ تقریباً 395 لوگ اس کے لیے مختص ہو گئے تھے، اور اس کی صدارت کر رہے تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب۔
یہ صدارت کر رہے تھے. پورے دانشوران موجود ہیں, ہر قسم کے مذہب کے لوگ موجود ہیں. اگر ان کے اندر کسی مذہب کی کسی ذہنیت کے زیادہ ہیں تو وہ اپنے مفاد کے بارے میں قانون بنانے کی کوشش کرے گا, وہ اپنے حق میں زیادہ سے زیادہ رعایتیں لینے کی کوشش کرے گا. یہ بندوں کا مزاج, یہ لوگوں کا مزاج ہوا کرتا ہے. لیکن الحمدللہ پوری کوششوں کے ساتھ جو سنویدھان بنا, تمام کے حقوق میں, چاہے وہ تعلیمی ہو, چاہے وہ رعایتی ہو, چاہے وہ رہنے کے تعلق سے ہو, چاہے وہ اسکیمز کے لاگو کرنے کے تعلق سے ہو, چاہے وہ حکومتی ہو یا غیر حکومتی ہو, ہر ایک کے تعلق سے برابر سرابر الحمدللہ پورے ہمارے اس مسلمان مجاہدین آزادی نے, علماء کرام نے جو ان کے اندر موجود تھے, پوری کی پوری کوشش کر کے یہ سنویدھان کا مسودہ تیار کر کے ملک کو دیا. تو ایسا قانون جو کہ غیر جانبدارانہ ہو, یہ قیامت تک چل سکتا ہے. جو جانبدارانہ ہوتا ہے وہ قیامت تک نہیں چل سکتا. کبھی ایسا ہونے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ حکومت چلانے والا, قانون بنانے والا اپنے اگر آئے, اگر کوئی مجرم آ گیا تو اس کے لیے اصول الگ, اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے اصول الگ, اپنے لوگوں کے لیے اصول الگ اور پرائے لوگوں کے لیے اصول الگ. عدالت میں اگر اپنی پارٹی کا کوئی داخل ہو گیا تو اس کے اوپر ہزاروں کیسز ہوں, عصمت دری کے, ریپ کے کیسز ہوں, تب بھی وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ان کے پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کا ہو تو اس کے اوپر اگر چائے میں بھی غلطی ہو جائے, چائے پینے کی بھی غلطی ہو جائے, تب بھی وہ 10 سال تک سڑتا رہے گا. یہ آج حال ہے یہ بندوں کے پاس. اسی لیے بندوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی, اللہ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے. اب میں کھل کے نہیں بول سکتا. جمہوریت کی تعریف توجہ رکھیے. جمہوریت کا ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ عوام کا بنایا ہوا قانون ان عوام پر نافذ کرنا, یہ ہے جمہوریت. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. عوام کا بنایا ہوا قانون عوام پر نافذ نہیں کیا جاتا, بلکہ عوام میں سے مختصر لوگوں کو لے کر کے, مختصر لوگ جمع ہوتے ہیں, جیسا کہ 395 لوگ, کروڑوں لوگوں میں سے, کروڑوں عوام میں سے 395 لوگوں کی کمیٹی بنی, انہوں نے یہ دفعات بنائے, پھر جا کر کے قانون لاگو ہوا. تو مختصر لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے. تو عوام کا بنایا ہوا قانون عوام پر نافذ کرنا, یہ جمہوریت کہلاتا ہے. اور ہمارے اس سنویدھان کو بنانے کے لیے 395 لوگ تھے, اور اس کے لیے بنانا شروع کب کیے؟ 1947 سے لے کر بنانا شروع کیا, اور مستقل اس کے لیے جو وقت خرچ ہوا ہے 2 سال 11 ماہ 18 دن 2 کروڑ روپے خرچ ہو کر کے جب جا کر یہ کانسٹیٹیوشن بنا. 2 کروڑ وہ اس وقت کے تھے, اس وقت کے حساب سے 2 کروڑ روپے اس کے بنانے میں خرچ ہوئے ہیں. جمہوری قانون میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثریت کا اقلیت پر حکومت کرنا. جمہوری قانون یہی سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ اس نظام کے اندر اکثریت میں آنے والا آدمی, اکثریت میں آنے والے لوگ اقلیت پر حکومت کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ فار ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ 100 کروڑ اس ملک کے اندر موجود ہیں, 4 وزیر اعظم امید اور کینڈیڈیٹ ہوئے ہیں. اب جب الیکشن ہوگا, انتخابات ہوں گے, ووٹ دیا جائے گا, تو 4 وزیر اعظم کھڑے ہوئے ہیں, تو ہر ایک کے حق میں کتنے آنا چاہیے؟ 20 کروڑ سے زیادہ اگر کسی کے حق میں آ گئے تو پھر وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. اب یہاں کیا ہوا, ایک کے حق میں 20 کروڑ 20 لاکھ اگر آ گئے, اور جو باقی تھے ان کے حق میں بھی کم و بیش ہوتے ہوئے گئے, اور 20 کروڑ 20 لاکھ آ گئے, جس کی وجہ سے وزیر اعظم بن گیا. اب جب یہ وزیر اعظم بن گیا تو یہ کتنے ووٹوں پر آیا؟ 100 کروڑ کی آبادی میں 20 کروڑ 20 لاکھ ووٹ لے کر کے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے. تو 20 کروڑ ووٹوں کے ساتھ بنا ہوا یہ وزیر اعظم 80 کروڑ پر حکومت کر رہا ہے. تو کہاں سے اکثریت کا اقلیت پر حکومت کرنا ہوا؟ اقلیت کا اکثریت پر حکومت کرنا ہوا ہے, اور آج یہی ہو رہا ہے. جمہوری نظام کے اندر 4 ستون سب سے عام ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جمہوری نظام میں 4 ستون میں سے اگر ایک بھی پارٹ اس میں کمزور ہو جاتا ہے تو وہ جمہوریت باقی نہیں رہتی, بلکہ وہ جمہوریت تانا شاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو 4 ستون میں سے سب سے پہلا ستون پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. توجہ رکھیے, پارلیمنٹ کا ہوتا ہے.
اور دوسرا میڈیا کا ہوتا ہے، اور تیسرا گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور چوتھا عدالت کا ہوتا ہے۔ یہ 4 ستون جمہوری نظام میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کا سب سے زیادہ رول پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں جیت کر جانے والے اراکین وہ ممبر آف پارلیمنٹ کہلائے جاتے ہیں۔ ممبر آف پارلیمنٹ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر جو ذہنیت لے کر کے جائیں گے اسی کے حساب سے ہوگا۔ اسی ملک کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر راجیہ سبھا اور لوک سبھا، یہ 2 اس ملک کے بڑے بڑے صدن ہیں، بڑے بڑے پارلیمنٹ ہیں۔ اس کے اندر جو اراکین چن کر کے جاتے ہیں وہ 788، میں نے ریسرچ کیا، 788 اراکین وہاں پر چن کر کے جاتے ہیں۔ اور وہاں جانے کے بعد یاد رکھیے اسی پارلیمنٹ سے اگر امن کے قوانین پاس ہوتے ہیں، اسی پارلیمنٹ سے اگر خوشحالی کے قانون پاس ہوتے ہیں تو اسی کے حساب سے پورے ملک پر اس کا اثر پڑتا ہے، اسی کے حساب سے ملک کے اندر حالات بنتے ہیں، ماحول بنتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو ہوگا اسی کے حساب سے پورے ملک کے اندر اگر فساد کے قانون، دنگے کے قانون اگر پاس ہوتے ہیں، یا پھر عصبیت کے، دشمنی کے اور نفرت کے، تشدد کے، شدت پسندی کے اگر قوانین اور وہاں پر بحثیں ہوں گے تو اسی کا اثر پورے ملک میں ہوتا ہے۔ اگر اس پارلیمنٹ کے اندر امن کی بحث ہو، امن پھیلانے کے قوانین اگر پاس ہوں، خوشحالی کے پاس ہو، ملک کو ترقی دینے کے قوانین کی بحثیں اور جاری ہو اور بات چیت ہو، اور ملک کی جی ڈی پی اور اس کی کرنسی کو مضبوط کرنے کے تعلق سے اگر بحثیں ہوں اور قوانین پاس ہوں، اس ملک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھے ہیں، جو قدرتی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، اس کو کس طرح مضبوط کیا جائے، اور اس بنیاد پر اس ملک کو کس طرح سونے کی چڑیا جو کہ اس سے پہلے تھی، اگر اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر محنتیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اسی کے اثرات مہیا ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، کتنا جی ڈی پی گرتا ہوا جا رہا ہے، کتنی محبت ختم ہو کر نفرت پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، بھائی چارگی کا ماحول دھیرے دھیرے کس طرح ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، عصبیت پرستی کی ذہنیت کس طرح بنتی ہوئی جا رہی ہے، بالکل پورا الٹا ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ جو چیز کے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مجاہدین آزادی نے، اس ملک کو آزاد کرنے والے ان شہداء نے جن مقاصد کے ساتھ اس ملک کو آزاد کیا اور برطانوی سامراج کو یہاں سے ختم کر دیا، وہ چیز ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بزرگان محترم، پارلیمنٹ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا بجٹ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، کتنا بڑا بجٹ۔ میں نے ریسرچ کیا، پتا چلا کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ پر سالانہ 42 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ان کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر وہ جو سال بھر میں 3 اجلاس ہوتے ہیں، سرمائی وغیرہ ہوتے ہیں، ان 3 اجلاس کے اندر ہر دن ان کو 2,500 روپے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی رعایات الگ ہوتی ہیں، بجلی کی، کرنٹ کی وغیرہ، وہ رعایات الگ ہوتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے جو راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے پارلیمنٹ پر جو خرچ ہوتا ہے، تمام چیزیں ملا کر کے جو میں نے بجٹ نکالا، کل نکالا، ٹوٹل نکالا، وہ 3,386 ہزار کروڑ روپے ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، اس پارلیمنٹ پر خرچ ہوتے ہیں۔ قوم کا اتنا بڑا مال، قوم کا اتنا بڑا بجٹ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور قوم کا اتنا مال خرچ ہونے کے بعد قوم کو مل کیا رہا ہے، ہمارے ملک کو مل کیا رہا ہے؟ کون سی کرنسی مضبوط ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور کون سی جی ڈی پی مضبوط ہوتی ہوئی جا رہی ہے؟ کون سا نفرتی ماحول ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے اور محبت کی فضا عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے؟ اور کون سا ملک مضبوط ہوتا ہوا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب توجہ رکھیے، وہاں آدمی جانے کے بعد محنت کرتا ہے اور اپنی نظریات کو، اس ملک کو مضبوط کرنے کے تعلق سے، خدمت کرنے کے تعلق سے جاتا ہے، تو الحمدللہ اس سے پہلے کچھ ہوا ہے لیکن اب نہیں ہو پا رہا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات ہمارے پاس موجود ہیں، ایسے بدتر سے بدتر حالات ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب میں یہ تفصیل آپ کو یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ قصے کہانی کی بات ہے، میں یہ سسٹم آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہمارے پاس موجود ہیں۔
لیکن ہماری مسلم قوم کے جذبات کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیوں بلند نہیں ہو رہے؟ ذہنی سطح کیوں بلند نہیں ہو رہی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت مند نوجوان بھی آپ کو دیے ہیں، اولاد سے بھی نواز رہا ہے، اور محنتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم نہیں کیا ہے۔ مسلم قوم بہت آگے ہوئی جا رہی ہے، محنت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو مسلمان آج تیار ہیں، لیکن ملک کے ان تمام گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے، ملک کو مضبوط کرنے کے تعلق سے مسلمان آج نہیں سوچ رہا۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو ہم اپنی اولاد کو اس ملک کی سسٹم میں داخل کر کے اس ملک کی ان خرابیوں کو دور کرنے کے تعلق سے محنتیں کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج اسی اجلاس کے اندر دیکھ لیجیے، اسی مجلس کے اندر دیکھ لیجیے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو IAS بنانے کے تعلق سے بہت محنتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو IPS بنا کر کے اس ملک کی جو نفرت کی فضا ہوتی ہوئی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے تعلق سے کون کوششیں کر رہا ہے؟ کون پولیس میں داخل کرانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے؟ کون آرمی میں جوائن ہونے کے لیے کوششیں کر رہا ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا۔ جن سے بھی باتیں کرو تو وہ یہ کہے گا کہ میرا بچہ انجینئر بنے گا، 3 لاکھ روپے کمائے گا، 2 لاکھ روپے کمائے گا، اچھی بلڈنگ بنائے گا، مست زندگی گزارے گا۔ تو یہ حالات کیسے سدھریں گے؟ یہ ملک کیسے بنے گا؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر مجلس میں کہتے ہیں، ہر اپنی منتھلی مجلس میں بھی کہتے ہیں، جہاں جہاں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے بدتر سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کرنا کس کو ہے؟ کیا کوئی صلاح الدین ایوبی اوپر سے ٹپکے گا، یا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی آسمان سے اتریں گے؟ نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی انہی ماؤں کے اولاد میں سے تھے، آپ میں سے ہی کسی کے پشت سے صلب سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کوئی جبریل کے بیٹے یا پوتے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ایک انسان کی ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے تھے اور اپنے باپ کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، اور الحمدللہ یہ ملک کا سسٹم بھی درست کرنے کے لیے، اس ملک کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے بھی آج انہی مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے ہمارے اولاد کو ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا۔ تو یہ یوم جمہوریہ کا جو دن آیا ہے، اس دن کے اندر ہمیں ملک کے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عزائم کو، اپنے جذبات کو بلند کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو کیا بنانا چاہیے، کون سی ایجوکیشن دینا چاہیے۔ یہ مت سوچئے کہ میرا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یہاں نہیں ملے گا تو میں وہاں چلا جاؤں گا، 10th پاس ہوگا آٹو چلاؤں گا، 10th پاس ہوگا سبزی کی دکان ڈالوں گا یا کپڑے کی دکان سٹارٹ کروں گا۔ بہترین بے شمار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان نوجوانوں کے اندر دیا ہے، اور وہ صلاحیتیں سبزی میں، کوئی دکان کے اندر، کوئی آٹو کے اندر وہاں ویسٹ کر رہا ہے، اور اگر یہاں موقع نہیں ملتا تو دوسرے ملکوں کا غلام بننے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں کام کرنے کے لیے، وہاں 2 لاکھ کمانے کے لیے، وہاں 3 لاکھ کمانے کے لیے۔ اگر سب کی صلاحیتیں سبزی میں، آٹو میں یا دکان میں اگر رہ جائیں گی یا دوسرے ملکوں کو مضبوط کرنے کے لیے چلی جائیں گی تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا ہوگا؟ ہماری صلاحیتیں پورا خاندان مل کر، ملک خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر 10 نوجوانوں سے، 10 اولاد سے اگر کسی کو نوازا ہے، 10 میں سے 5 کو بھی اگر ٹارگیٹ کر کے بنا کر کے اس ملک کی سسٹم میں داخل کر کے، حصہ بنا کر کے اس ملک کو مضبوط کرنے کی نیت سے اگر محنتیں نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دے گا؟ ایک بات ذہنوں میں رہتی ہے کہ یہ چیٹنگ کر کے آگے جاتے ہیں، IAS میں جاتے ہیں، IPS میں جاتے ہیں۔ ارے چلو اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے، چیٹنگ کر کے 50% آئیں گے تو 50% پھر بھی تو محنتوں سے آ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے رات دن محنتیں نہیں کی؟ کیا ان کے ماں باپ نے خواب نہیں دیکھا، محنتیں نہیں کی، پیسے فضول نہیں خرچ کیا، شادیوں میں خرچ نہیں کیا اور محفلوں میں خرچ نہیں کیا؟ انہوں نے ان تمام چیزوں سے بچے نہیں؟ یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا یوم جمہوریہ کا پیغام ملک کے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جذبات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا